السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے آئی ہوں اپنی مارننگ روٹین لے کے۔ مارننگ روٹین میری بھی سب ماؤں کی طرح یہی ہوتی ہے، چائے پراٹھا اور انڈا۔ تو میں نے سوچا چلے، میں نے کبھی بھی ولاگز اپنے میں نہیں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کی مارننگ کی نا، تو آج میں کرتی ہوں۔ یہاں پہ جناب سب کی طرح صبح اٹھنا، نماز پڑھنا اور یہ سارا کچھ چلتا ہے، لیکن میری روٹین تھوڑی سی مختلف ہے کہ جب میں تھوڑی سی اپسیٹ ہوتی ہوں تو میں تہجد شروع کر دیتی ہوں، اور تہجد کے بعد پھر میں اشراق بھی پڑھتی ہوں اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے وظائف بھی کرتی ہوں۔ اور ان وظائف سے مجھے کیا ملا میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے ابھی مناسب ٹائم نہیں لگتا۔ اور یہ وٹامن سی کا نا فیس واش ہے، کیونکہ میں دو سینے کٹھی نہیں بول سکتی، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح بول رہی ہوں۔ اور یہ بہت ہی زبردست ہے، میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، اگر آپ کو کہیں سے ملے تو اسے ضرور آپ نے پرچیز کر لینا۔ بہت ہی کم جو ہے نا مقدار میں آپ لگائیں تو یہ زبردست جو ہے نا آپ کی سکن کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کی کچھ چند ایسی صورتیں ہیں جو میں ضرور پڑھتی ہوں۔ پھر میں چھت پہ میں نے دیکھا موسم کا حال، موسم مجھے ٹھیک ہی لگا، میں نے کہا میں باہر جا سکتی ہوں، فٹافٹ سے میں بچوں کو ناشتہ دے دوں، کیونکہ بہت کام تھا، میرا بہت کام تھا۔ اور 3 دن کے بعد آج نا بارش جو تھی نہیں ہو رہی تھی صبح صبح، اور یہاں ایسی بارش ایبٹ آباد میں ہوتی ہے کہ بالکل دھوپ لگی ہوتی ہے اور ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ آج میرے ساتھ ہوا، بہت میرے ساتھ آج ڈرامہ ہوا کہ میں کہتی تھی کہ جس طرح سوات میں لوگ بہہ گئے تھے نا، میں بھی آج بس اسی طرح پانی کے ساتھ ہی نکل جاؤں گی، لیکن بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ میں جو ہے نا پانی کا مقابلہ کرتے ہوئے نکل گئی۔ بعض مطلب گھر تھے سائڈوں پہ تو مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ آپ ادھر تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں نا، تو میرے بچوں کی جو فی تھی نا اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور دوسرا یہ میں جب گھر سے نکل پڑتی ہوں اور کام کے لیے اسپیشلی، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ سے کر رہا ہوں، جو بھی ہو بس کر رہا ہوں۔ اور اس چیز کا بھی تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور اس کا بھی تھا کہ اب لاسٹ ڈیٹ ہے، یہ بھی کرنا، ساری باتیں میرے ذہن میں پھر رہی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنا وہ کام کر لیا، وہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، بس ابھی شروع ہوگی۔ تو جناب یہاں پہ پراٹھے بن رہے ہیں۔ میں پراٹھوں میں زیادہ گھی لت پت نہیں کرتی، بس سمپلی تھوڑا سا گھی لگاتی ہوں، کیونکہ مجھے جو ہوتا ہے نا یہ جو ڈالڈا ہم یوز کرتے ہیں نا، میرا بالکل بھی اس پہ بلیو نہیں ہے، لیکن جب نہ میرے پاس دوسرا دیسی ہو تو پھر میں یہ یوز کرتی ہوں، اور پھر بالکل تھوڑا تھوڑا سا میں یوز کرتی ہوں، اتنا زیادہ نہیں لگاتی، بس اندر تھوڑا سا لگا لیتی ہوں، اور ایک سائڈ پہ لگا کے ہلکے ہلکے سے براؤن سے پھول بنا دیتی ہوں بچوں کو روٹی پہ، اور اوپر مکھن لگا دیتی ہوں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی میرا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ کیا کہ میں چائے بچوں کو نہیں صبح دیتی، بہت اوائڈ کرتی ہوں میں چائے سے، لیکن آج کل بارشوں کے بعد نا ٹھنڈ تھی اور تھوڑے بچوں کے پیٹ بھی خراب ہو رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے، آپ بلیو نہیں کریں گی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچے بیمار ہوں۔ ماشاءاللہ سے آپ نے بھی کہنا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ میں پانی کا بہت خیال کرتی ہوں۔ ابھی بھی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے گھر چینج کیا تھا، میرے بچوں کے تھوڑے سے نا پیٹ ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو مجھے ڈسپینسر لے لینا چاہیے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ آپ بھی سب ایسا کیا کریں کہ ایک برانڈ کا سوٹ لینے کی بجائے 10-20 ہزار خرچہ کرنے کی بجائے اپنے گھر کی چیزیں جو آپ کے بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ پرچیز کر لیں، جیسے کوئی مشین ہے، جیسے کوئی مطلب کچھ بھی اس طرح کا کاسمیٹکس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کاسمیٹکس نہیں، سوری، یہ الیکٹرونکس میں نے کتنی آپ لوگوں کے سامنے خریدی ہیں۔ ایئر فرائر میرے بچے کی وجہ سے میں نے خریدا ہے کہ اس کو جب بھی ضرورت پڑے گی میں مطلب اس کو وداؤٹ آئل دوں گی چیز، ایسے نہیں دوں گی لت پت اس کو کر کے، جس طرح مطلب کہ دوسرے بچوں کو دینی پڑ جاتی کبھی کبھی۔ اور میں نے آپ کے سامنے کبھی چپس زیادہ نہیں بنائی، کبھی اس طرح کا کچھ بھی نہیں بنایا، بس سمپل ڈائٹ دیتی ہوں۔ ابھی بھی دیکھیں یہ میں نے گھی اوپر زیادہ سر مکھن لگا دیا، اور اوپر اس کے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دال کدو مکس کر کے بنایا تھا۔ میرے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دال ہی ہے، ان کو کدو کا نہیں پتہ چلتا، وہ کہتے ہیں ہم تو دال کدو کھاتے ہی نہیں۔ تو پھر اس کے اوپر ہی میں 2 چمچ صبح ناشتے میں رکھ دیتی ہوں۔ مجھے ان کو فرائی انڈا، کو پتہ ہے فرائی انڈے میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی، تو میں فرائی انڈا کبھی بھی نہیں دیتی، میں بوائل انڈا دیتی ہوں۔ میں ایک تو کھجور اور ساتھ میں بوائل انڈا دے دیتی ہوں، اور اس طرح میں کر کے ان کو صبح کا ناشتہ۔ اور جناب یہاں پہ جب میں نے یہ بناتی ہوں نا روٹی، تو یہ والا جو کاؤنٹر ہے نا، اب ایسے میں چھوڑ کے چلی جاؤں تو مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، میں فٹافٹ سے ادھر بچوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ماما جلدی کرو، کیونکہ اب بچوں کو دور سے اسکول جانا پڑتا ہے نا، ادروائز تو ہم 10 منٹ پہلے اٹھتے تھے تو فٹافٹ سے اسکول بچے چلے جاتے تھے، لیکن اب مجھے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے اور سارا کچھ ریڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ہماری ادھر سے روٹین نہیں بنی۔ اور بیٹا جو تھا وہ جناب لیٹ اٹھا تھا، تو پھر اس کی روٹی ٹھنڈی ہو گئی تھی، پھر میں نے کیا کیا نیچے چولہا جلایا اور اوپر اسی طرح مکھن رکھ کے تو یہ رکھا، پھر جب پگھل جاتا ہے نا تو نانا کرتے ہوئے ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ بس ماما اگر ایک اور بھی ہے تو وہ بھی دے دے۔ میرا چھوٹے والا بیٹا ماشاءاللہ سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ جب آپ بچوں کو باہر کا گند نہیں نہ کھلاتے، میں تو ان کو گند ہی کہوں گی، تو آپ کے بچے بہت زبردست طریقے سے ناشتہ بھی کرتے ہیں، لنچ بھی کرتے ہیں، ڈنر بھی کرتے ہیں۔
میرے بچوں کو فروٹ کا بھول جاتا ہے میں جب ان کو کھانا دیتی ہوں کہ ہمیں ماما کھانا دیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ بھی لیں گے۔ تو یہاں پہ جناب یہ مجھے نا جو سٹینر ہے نا مجھے ملی تھی لنڈے سے، اس کو میں نے واش اپنے طریقے سے کیا پاک شاک کرنے کے لیے، لیکن یہ اس کا یہ ہے کہ یہ بیچ میں فکس ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہے نا ان کو پکڑنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ چائے میں ان چائے کو جو ہے نا بلائی اتار کے نہیں پیتی، میرے بچے تو ایسے نہیں پیتے، ان کے منہ میں تھوڑی سی بلائی آ جائے تو وہ کہتے ہیں ماما ہم چائے ہی نہیں پیتے، تو میں ڈائریکٹ ہی ایسے ڈالتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے اب چائے فٹافٹ بنا لی، اور میں اپنے لیے اس لیے بنا رہی تھی کہ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی نکلنا تھا۔ تو پھر بعد میں میرا ارادہ چینج ہو گیا کہ میں کچھ کام کر کے جاؤں گی، لیکن اس وقت مجھے یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ تو جناب یہ مجھے آیا تھا اچار پنجاب سے، اور ان میں سے ایک اچار تو بہت ہی اچھا ہے، اور ایک اچار جو ہے نا اس میں تھوڑی سی نا مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جسے ہم اپنی زبان میں الی کہتے ہیں، الی لگی ہے اور اس کو ہلا دیا، پھر الی لگی اس کو ہلا دیا، اور جب آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کے اچار میں کڑوا پن آ جاتا ہے، آپ کو فیل نہیں ہوتا، ویسے وہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کڑوا پن آ جاتا ہے، اور جب اچار میں کڑوا پن آ جائے تو سمجھیں کہ آپ نے جو کارستانی کی ہے نا، کہ جب اس کے اوپر سے فیس پہ اوپر ایک دو لہر میں وائٹ الی آ جاتی تھی تو آپ اس کو ہلا دیتے، بجائے اس کے کہ آپ فل بھر کے اس میں آئل ڈال دیں۔ اچار کو ہمیشہ جو ہے نا آپ نے تر رکھنا ہے، اتنا تیل آپ نے ڈالنا ہے کہ سارا کچھ اس کے اندر ڈوبا ہو، تو پھر مزے کا آپ کا اچار رہتا ہے، بے شک پورا سال آپ کچھ بھی نہ مطلب پورا سال نہیں خراب ہوگا۔ اب بچوں کے جانے کے بعد جب میں نے کچن کا حال دیکھا تو میں نے کہا میں نا تھوڑی سی صفائی کر جاتی ہوں، پھر آ کے مجھے کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو فٹافٹ سے میں نے برتن دھوئے، برتن جو ہے نا نہ دھوئے ہوں، کچن صاف نہ ہو، اور جب میں باہر سے آؤں پھر مجھے وہی میسی کچن ملے تو میرا دل کرتا ہے کمرے میں بند ہو کے کنڈی لگا کے بیٹھ جاؤں، میں اب کچھ بھی نہیں کرتی، میں کہوں گی میں بیمار ہوں، اس طرح کی میری فیلنگ ہو جاتی ہے۔ اور جب میں کچن صاف کر کے جاتی ہوں، سارا کچھ سیٹ کر کے جاتی ہوں، سارا میں نے پوچھا شوچا لگا کے گئی تھی کہ مجھے جب میں آؤں تو میں فٹافٹ سے بس یہی ہو کہ میں بچوں کے لیے جو کھانا نا وہ بنا لوں، کیونکہ کھانے کی چیزیں میں زیادہ تر میں نے جو ہوتا ہے وہ سیو کر کے رکھی ہوتی ہیں، کہ یہ کباب وغیرہ جو ہے نا میں اس لیے سیو کرتی ہوں کہ جس دن مجھے باہر کا بہت کام ہوتا ہے تو پھر میں رائتا ساتھ بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں بچوں کو یہ کھانا مطلب ریڈی ہو جاتا ہے فٹافٹ سے۔ آج میں اپنی ایک بہن ہے لو ہوم میکنگ، میں مطلب جن کی ویڈیو دیکھتی ہوں نا جو میرے ساتھ ہے، میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ میں ان کی ویڈیو کو بہت مزے سے دیکھتی ہوں، اور کبھی کبھی مجھے جب ان کی باتیں کچھ ناگوار سی گزر رہی ہوتی ہیں نا تو پھر میرا دل کرتا ہے ان کو جواب بھی دوں، اور مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی، کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، بہت عزت کرنی چاہیے، لیکن یار اس قدر میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوتی۔ ہم بھی سارا دن خوار ہوتی ہیں، میں تو ہوتی ہوں سارا دن خوار ہوتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اتنا ٹف ٹائم جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں اپنے سسرال کے گھر میں سارا کچھ، تو پھر بھی ہم اپنے ہسبینڈ کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ خوش کیسے ہوگا، وہ ہنسے گا کیسے، اس کی مسکراہٹ کیسے واپس آئے گی، تو نہ آئے نا نہیں آتی تو ہم کیا کریں، ہم بھی تو اسی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو مجھے کبھی کبھی یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ ہم کسی کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، کبھی کسی کو خوش کرو، کبھی کسی کو خوش کرو۔ ہاں ہسبینڈ آپ کا اسپیشل پارٹ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میں جب میرے ہسبینڈ آئے تھے تو میں ویڈیو تک کو چھوڑ گئی تھی، سارا کچھ ان کو پورا ٹائم دیتی تھی، لیکن اتنا نہیں۔ آپ بلیو کریں گے کہ آج تک میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کبھی جوتا صاف نہیں کروایا، ایون کہ جب جا رہے تھے تو مجھے یہی وہ جوتا پکڑ کے خود بیٹھ گئے تھے، کہتے نہیں جوتا میں نے نہیں صاف کیا، میں خود مجھے کپڑا دو میں خود صاف کروں گا۔ ہمارے گھر میں اس طرح کا ہے، اب کپڑے پریس کرنے ہو تو انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ کپڑے، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے خاوند خود کپڑے پریس کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اتنا پارٹیسپیٹ، اتنا میرے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں، کبھی مجھے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اسپیشل ٹائم دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور جب آپ اکٹھے چل رہے ہو، اب ایک گاڑی کے دو پہیے ہو، تو پھر آپ ایک دوسرے کو خوش کیوں کرو؟ پھر آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرا خاوند میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ آئے ہو تو ہم کام چھوڑ کے آپ کے پاس بیٹھ جائیں کہ ہم آپ کو بڑی پروٹوکول دے رہے ہیں، پھر وہ آپ کے پاس آ جائے، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ۔ اور میرا خاوند تو ایسے ہی کرتا ہے، میں اگر کوکنگ کر رہی ہوں تو میرے ساتھ فٹافٹ آ کے لگ جاتے ہیں، کیا بنا رہی ہو، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں۔ بچے اگر نہیں اٹھ رہے تو میں ان کو کہتی ہوں بچے نہیں اٹھ رہے آپ پلیز اٹھ کے بیٹھ جائیں، بچے جو ہے نا جلدی جلدی ریڈی ہو جائیں گے۔ اور اتنی مزے کی لائف ہوتی ہے، اور میری اور ان کی نوک جھوک بھی بڑے سارا دن لگی رہتی ہے کہ آپ بہت سوچتے ہیں، آپ جلدی اٹھا کریں، ہم رول ماڈل ہیں بچوں کے لیے، آپ نماز ٹائم پہ پڑھا کریں، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، بچوں کی انگلی پکڑیں، ان کو لے کے جائیں۔ ہم نے ایک آرمی ریڈی کرنی ہے، ایسی آرمی ریڈی کرنی ہے جو دنیا کی جنگ، ہر دنیا کی جنگ جیت جائے۔ تو یہ ولولہ جوش بیوی کو جو ہوتا ہے نا، اگر وہ خامد کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہے کہ نہیں جو آپ کہہ رہے وہی رائٹ ہے وہی رائٹ ہے، نہیں، وہ بھی غلط ہو سکتی ہیں، ان کو بھی بتانا ہے۔ اب جو آپ کے خامد ہوتے ہیں نا کبھی کبھی آپ کے بچے کی طرح ہوتے ہیں، آپ کو ان کو بھی بتانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے آپ کے خامد کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ہم تو ایڈورٹائزنگ کرتی رہتی ہیں، بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بھائی، یہ ہر وقت ہماری ماما یہ کہتی ہے بس یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ مطلب وہ ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو فادر ہوتے ہیں نا ان کو وہ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہاں پہ جناب میں نے برتن دھو لیے تھے،
میرا کچن بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا. اب میری لو ہوم میکنگ جو بہن ہے نا, وہ یہ نہیں کہ میں ان کو تنقید کر رہی ہوں, یقین کریں مجھے ان کی ٹپس ٹرکس بہت زبردست لگتی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ان کی ویڈیو اتنی زبردست ہوتی ہے لیکن کیوں آگے نہیں آ رہی مجھے نہیں پتہ. میں ان کی ویڈیو نہیں چھوڑتی, اور جس کے ساتھ آپ کرتے ہو نا اس کی باتیں اگر آپ کو تھوڑی سی عجیب لگیں تو آپ ضرور اس کے اوپر تنقید کرتے ہو. تو یہاں پہ جناب میں حیدر گیٹ کی طرف آ گئی تھی, اور ہمارا جو پورا ایریا نا, وہ پورا ایریا مطلب آرمی میں, اتنا کہ ہم آرمی کی نظر میں ہیں. میری ایک دوست ہے ریا, انڈیا سے ہے, میں ان کی نا لائیو اسٹریمنگ میں گئی تو وہ بار بار انڈیا پاکستان کا نام لے رہی تھی. میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا کہ یار یہ ہم پکڑے جائیں گے, کیونکہ ہماری ہر حرکت پہ آرمی کی نظر ہوتی ہے. ہماری جو کال ہوتی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں پانی, اس پانی سے گزر کے میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی, لیکن یقین کریں کہ جتنے پانی سے گزر کے کس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, کس مشکل سے گزر جاتے ہیں. اور مجھے یہ تھا کہ یہ پانی مجھے بہا کے لے جائے گا. ہمارے ایبٹ آباد میں جب بارش ہوتی ہے پتھر ہوتی ہے نا نیچے, مطلب پانی جذب نہیں کر رہی ہوتی, زمین تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو جناب اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اب میں آئی تھی ATM, اس کے بعد میں جاؤں گی بینک, فیس پے کروں گی, اور آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھنا ہے.